السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستوں، بزرگوں، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے کہ آپ عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی میری سب جائز ضروریات کو پورا فرمائے۔ معزز بھائیو دوستوں، کافی دنوں سے میں ویڈیو نہیں ڈال سکا اور نہ ہی اپنے دوست و احباب سے ویڈیو کی صورت میں گفتگو کر سکا۔ اس طرح آڈیو ٹو ویڈیو تو آتی رہی، مسائل اور فضائل اور بہت ساری چیزیں۔ آج میں چاہتا ہوں ایک اہم ایشو پر آپ حضرات سے گفتگو کی جائے۔ وہ ایشو یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر عالم اسلام کو دیکھ لیا جائے یا پوری دنیا کو دیکھ لیا جائے، ہر آدمی پریشان ہے اور ہر آدمی کی یہ تمنا ہے کہ میں کس طریقے سے کامیاب ہو جاؤں، چاہے مجھے چوری کرنا پڑے، مجھے کسی پر ظلم کرنا پڑے، مجھے ڈاکہ ڈالنا پڑے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انسان اگر اپنے آپ کو سدھارنا چاہے، اس کے لیے دو چیزیں وہ اپنی زندگی کا نصب العین بنا لے۔ سب سے پہلی چیز محنت اور دوسرا صبر۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے ذریعے انسان کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، چور ہے نہیں، چور جب چوری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ اب چوری کرنے کے بعد اس کو جو جوتے پڑیں گے، جو مار پڑے گی، جو عذاب ہوگا، جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعیدیں ہیں، وہ تو الگ ہیں۔ لیکن جب وہ جاتا ہے، کہیں کسی فیکٹری کو لوٹتا ہے، کسی گھر کو لوٹتا ہے، کسی دکان کو لوٹتا ہے، کسی کا کاروبار لوٹتا ہے، کسی کی جان لیتا ہے، محنت میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ چوری فی نفسی ہی جائز ہے، ناجائز ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، غلط ہے، اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ لیکن محنت دیکھیں، اس کی محنت پر اس کو رزلٹ مل جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ وہ مختلف حالات کے اوپر صبر کرتا ہے۔ اگر ایک مسلمان، ایک ایمان والا، ایک عام انسان جو عام نارمل سی زندگی گزارتا ہے، وہ محنت کو اپنا منشور بنا لے اور اس کے بعد صبر، دیکھیں صبر بہت بڑی چیز ہے۔ آج تک آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر اکثریت انسانوں کی ایسی ہے، اس کی ساری خواہشات پوری ہوئی ہوں، ساری جو اس کی چوائس ہے وہ پوری ہوئی ہوں، یہ ناممکن ہے۔ تو آج سے اگر ہم یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ میں نے اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے حلال رزق کی تلاش میں محنت ضرور کرنی ہے۔ اس میں آپ کو بہت سارے واقعات سنا سکتا ہوں، لیکن یہ جو میں نے چور کی مثال آپ کو کیوں دی ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ سب سے گھٹیا کام ہے، سب سے نیچ کام ہے اور سب سے برا کام ہے۔ معاشرے کے اندر چور کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن جب چور گھر سے نکلتا ہے، وہ بعض تو اپنی مجبوریوں کی وجہ سے چور بنتے ہیں، بعض عادات کی وجہ سے بنتے ہیں، بعض ساتھ کی وجہ سے بنتے ہیں، لیکن مقصد سب کا یہ ہوتا ہے کہ یار میں کامیاب ہو جاؤں۔ اور پھر عزم مصمم لے کے نکلتا ہے، مختلف حالات کا وہ مقابلہ کرتے ہیں چور، اور اس کے اوپر صبر کرتے ہیں، حالات آنے پر صبر کرتے ہیں۔ اگر ہم جائز طریقوں سے، حلال طریقوں سے رزق کے تلاش کے اندر صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے اگر حلال رزق کی تلاش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ضرور ہم کامیاب ہوں گے۔ آج سے ہم نے یہ ارادہ کرنا ہے کہ اگر ہماری زندگی کے اندر کوئی کوتاہی ہے، اس پر انشاءاللہ میں کچھ گفتگو کی ترتیب بنا رہا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے آپ میرا ساتھ دیں اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے سے بھی آپ نوازتے رہا کریں کہ وقتاً فوقتاً مختصر سی ویڈیوز آپ حضرات کے لیے بناتے رہتے ہیں۔ ہماری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔